سب سے پہلے یہ چند نمونے آپ ملاحظہ کیجئے۔ مسلمانوں کے بچے، نوجوان، بزرگ، لڑکیاں، عورتیں اب اس طرف نکل گئی ہیں کہ ایسی ایپس جن سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، وغیرہ وغیرہ، ان پہ ایسے کرتب دکھاتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جن کو اسلام میں مکمل طور پہ منع کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ غیر مسلم لوگوں کو فالو کرتے کرتے اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ شاید وہ غیر مذہب تہذیب بھی ایسا کرنے میں شرماتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت بڑی وعید سنائی ہے۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں جانتا ہوں کہ تم پہ عذاب کیسے آ رہا ہے، تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے، تم نہیں جانتے تم پہ کیسا عذاب آ رہا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے سبھی کے سبھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور لڑکیاں ہیں تو اپنا جسم دکھا کے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ کے بچے ہیں ڈانس کر کے پیسہ کما رہے ہیں؟ کیا یہ چھوٹا عذاب ہے؟ جو مسلمان ارننگ ایپس پر ایسا کام کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، وہ تو لامحالہ یہی کہیں گے، بھئی میں تو یہ نہیں چاہتا، میرا ٹارگٹ ہی یہ نہیں ہے، میرا مقصد ہی نہیں ہے، میں تو اپنے کرتب دکھا کے ڈانس کر کے لوگوں میں ایک نیا شعور پیدا کر رہا ہوں۔ وہ لاشعوری طور پر مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہوتے ہیں، ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، اور پھر انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، اور اس عذاب کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کے لیے عورتیں فتنہ ہیں۔ اب ٹک ٹاک کھولیں، فیس بک کھولیں، یوٹیوب کھولیں، انسٹاگرام پہ چلے جائیں، آپ کو ہر طرف عورتیں نظر آئیں گی۔ اس امت کے لیے عورتوں کو ایک فتنہ قرار دیا گیا ہے، اور فتنہ ہمیشہ آدمی کو پھنسا دیتا ہے، آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسے ہی ہے، تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی تھی، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیز میں عزت ڈھونڈنا چاہیں گے تو ہم ذلیل اور خوار ہو جائیں گے۔ ہم ٹک ٹاک پہ موسیقی کے ساتھ، ڈانس کرنے کے ساتھ، روپیہ پیسہ کمانے کے ساتھ عزت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں سے ہمیں عزت نہیں ملے گی۔